بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکلام لفظ، کلام ایسا لفظ ہے تضمن کلمتین جو متضمن ہو دو کلموں کو، بالاسناد ایسا تضمن جو حاصل ہونے والا ہو اسناد کے سبب سے۔ کلام کی تعریف کی، کلام ایسا لفظ ہے جو دو کلموں کو متضمن ہوتا ہے، یعنی دو کلموں پر مشتمل ہوتا ہے، اور ان دو کلموں کا آپس میں اسناد بھی ہوتا ہے۔ کلام ایسا لفظ ہے جو دو کلموں کو متضمن ہو، یعنی دو کلموں پر مشتمل ہو، اور ان دو کلموں کے درمیان اسناد بھی ہو، یعنی نسبت بھی ہو۔ والاسناد نسبت احدی الکلمتین، اور اسناد نسبت ہے دو کلموں میں سے ایک کی، الی الاخری دوسرے کلمے کی طرف، بحیث اس طور پر، تفید المخاطبہ کہ فائدہ دے مخاطب کو، فائدۃ تامۃ فائدہ تامہ، یصح السکوت علیہا کہ جس پر خاموش رہنا صحیح ہو، جیسے زید قائم زید کھڑا ہونے والا ہے، وقام زید اور کھڑا ہوا زید، ویسمى جملۃ اور اس کا نام رکھا جاتا ہے جملہ۔ یہاں اسناد کی تعریف کی۔ اسناد کہتے ہیں دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی طرف اس طرح نسبت کرنا کہ وہ نسبت مخاطب کو فائدہ تامہ دے، اور متکلم کا اس پر سکوت خاموش رہنا صحیح ہو۔ متکلم خاموش رہ جائے تو مخاطب کو پوری بات سمجھ میں آ جائے اور وہ کسی اور بات کا منتظر نہ ہو۔ خواہ اس میں دوسرے کلمے کی پہلے کی طرف نسبت ہو یا پہلے کلمے کی دوسرے کی طرف نسبت ہو۔ دوسرے کلمے کی پہلے کی طرف نسبت ہو، جیسے زید قائم زید کھڑا ہونے والا ہے، یہاں پر قائم کی زید کی طرف نسبت ہے، اور پہلے کلمے کی دوسرے کی طرف نسبت ہو، قام زید زید کھڑا ہوا، اس میں قامہ کی زید کی طرف نسبت ہے۔ کلام کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ اسناد کی تعریف کی۔ اسناد کہتے ہیں دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی طرف اس طرح نسبت کرنا کہ وہ نسبت مخاطب کو فائدہ تامہ دے، جس پر متکلم کا سکوت صحیح ہو، یعنی متکلم خاموش رہ جائے تو مخاطب کو پوری بات سمجھ میں آ جائے اور وہ کسی اور بات کا منتظر نہ ہو۔ خواہ اس میں دوسرے کلمے کی پہلے کی طرف نسبت ہو یا پہلے کلمے کی دوسرے کی طرف نسبت ہو۔ دوسرے کلمے کی پہلے کی طرف نسبت ہو، جیسے زید قائم، اس میں قائم دوسرا کلمہ ہے جس کی زید کی طرف نسبت ہے، اور پہلے کلمے کی دوسرے کی طرف نسبت ہو، قام زید، اس میں قامہ کی زید کی طرف نسبت ہے، اور بتایا کہ کلام کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ فعلم پس معلوم ہو گئی یہ بات، ان الکلام کے کلام، لا یحصل حاصل نہیں ہوتا، الا من اسمین مگر دو اسموں سے، جیسے زید قائم زید کھڑا ہونے والا ہے، ویسمى جملۃ اسمیۃ اور اس کا نام رکھا جاتا ہے جملہ اسمیہ، اور من فعل و اسم یا ایک فعل اور ایک اسم سے، نحو جیسے قام زید زید کھڑا ہوا، ویسمى جملۃ فعلیۃ اور اس کا نام رکھا جاتا ہے جملہ فعلیہ۔ مطلب یہ ہوا کہ کلام کی صرف دو قسمیں ہیں، دو اسموں سے مرکب ہو، دو یا ایک فعل اور ایک اسم سے مرکب ہو۔ اگر دو اسموں سے مرکب ہو تو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، ایک فعل اور ایک اسم سے مرکب ہو تو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کی مثال جیسے زید قائم، اس میں زید اور قائم دونوں اسم ہیں۔ جملہ فعلیہ کی مثال قام زید، اس میں قامہ فعل اور زید اسم ہے۔ مطلب ہوا کہ کلام کی صرف دو قسمیں ہیں، دو اسموں سے مرکب ہو ایک اسم، اور ایک فعل سے مرکب ہو۔ دو اسموں سے مرکب ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، ایک فعل اور ایک اسم سے مرکب ہو تو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کی مثال زید قائم، اس میں زید اور قائم دونوں اسم ہیں۔ جملہ فعلیہ کی مثال قام زید، اس میں قامہ اور زید، قامہ فعل اور زید جو ہے وہ اسم ہے۔ آگے ہے اذ لا یوجد، اس لیے کہ نہیں پائے جاتے، المسند والمسند الیہ معاً مسند اور مسند الیہ اکٹھے، فی غیرہما ان دونوں کے غیر میں، ولا بد للکلام منہما حالانکہ کلام کے لیے ضروری ہے وہ دونوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام فقط دو اسموں یا ایک اسم اور ایک فعل سے اس لیے مرکب ہوتا ہے کہ عقلی احتمال 6 بنتے ہیں۔ دو اسموں سے مرکب ہو، دو فعلوں سے مرکب ہو، دو حرفوں سے مرکب ہو، ایک اسم ایک فعل سے، ایک فعل ایک حرف سے، اور ایک اسم اور ایک حرف سے مرکب ہو، لیکن معتبر فقط دو ہیں، دو اسموں سے مرکب ہو، ایک فعل اور ایک اسم سے مرکب ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کلام کے لیے ضروری ہے کہ اس میں مسند اور مسند الیہ دونوں پائے جائیں، اور مسند اور مسند الیہ دونوں فقط ان دو قسموں میں پائے جاتے ہیں کہ دو اسموں سے مرکب ہو، ایک فعل اور ایک اسم سے مرکب ہو۔ باقی جو 4 قسمیں ہیں ان میں یہ دونوں نہیں پائے جاتے۔
چنانچہ اگر دو فعل ہوں تو مسند ہوگا، مسند الیہ کوئی نہیں ہوگا. دو حرف ہوں تو نہ کوئی مسند ہوگا نہ کوئی مسند الیہ. ایک اسم اور ایک حرف ہو تو مسند الیہ تو ہوگا، مسند کوئی نہیں ہوگا. اور ایک فعل اور ایک حرف ہو تو مسند تو ہوگا لیکن مسند الیہ کوئی نہیں ہوگا. اس بات کی دلیل بیان کرتے ہیں کہ معتبر فقط دو قسمیں ہیں، دو اسموں سے مرکب ہو، ایک اسم اور ایک فعل سے مرکب ہو. وجہ اس کی یہ ہے کہ عقلی احتمال کل 6 بنتے ہیں. دو اسموں سے مرکب ہو، کلام دو اسموں سے مرکب ہو، دو فعلوں سے مرکب ہو، دو حرفوں سے مرکب ہو، ایک اسم ایک فعل سے، ایک فعل ایک حرف سے، اور ایک اسم اور ایک حرف سے مرکب ہو. لیکن ان 6 میں سے معتبر فقط دو اس لیے ہیں کہ کلام میں مسند اور مسند الیہ دونوں کا پایا جانا ضروری ہے، اور یہ مسند اور مسند الیہ فقط ان دو قسموں میں پائے جاتے ہیں، دو اسموں سے مرکب ہو اور کلام ایک فعل اور ایک اسم سے مرکب ہو. کیونکہ اگر دو فعل ہیں تو وہاں مسند ہوگا، مسند الیہ کوئی نہیں ہوگا. دو حرف ہیں تو وہاں نہ کوئی مسند ہوگا نہ کوئی مسند الیہ. ایک اسم اور ایک حرف ہے تو مسند الیہ تو ہوگا، مسند کوئی نہیں ہوگا. ایک فعل اور ایک حرف ہے تو مسند تو ہوگا، مسند الیہ کوئی نہیں ہوگا. فَإِنْ قِيلَ پس اگر کہا جائے قد نُوقِضَ بِالنِّدَاءِ تحقیق ٹوٹ چکا ہے یہ ندا کے ساتھ، جیسے یا زیدو اے زید، تو ہم کہیں گے حرف النداء قائم، حرف ندا قائم ہے مقام ادعو، ادعو کے قائم، ادعو کی جگہ، و اطلبو اور اطلبو کی جگہ، وہو الفعل اور وہ فعل ہے، فلا نقض علیہ تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ایک سوال نکل کر کے اس کا جواب. ہم تسلیم نہیں کرتے کہ کلام فقط دو اسموں یا ایک اسم اور ایک فعل سے مرکب ہوتی ہے، اس لیے کہ یا زیدو بھی کلام ہے حالانکہ اس میں ایک حرف اور ایک اسم ہے. ہم تسلیم نہیں کرتے کلام فقط دو اسموں یا ایک فعل اور ایک اسم سے مرکب ہوتی ہے. یا زیدو کلام ہے حالانکہ یہاں پر ایک حرف اور ایک اسم ہے. جواب دیا کہ یا زیدو میں جو یا حرف ندا ہے وہ ادعو اور اطلبو کے قائم مقام ہے، یعنی ادعو زیدن یا اطلبو زیدن. یہ ادعو اور اطلبو تو فعل ہیں، تو یہ کلام در حقیقت ایک فعل اور ایک اسم سے مرکب ہے، کوئی اعتراض نہیں. جواب یہ ہے کہ یا زیدو میں یا حرف ندا ادعو اور اطلبو کے قائم مقام ہے، یعنی ادعو زیدن یا اطلبو زیدن. ادعو اطلبو تو فعل ہیں، لہذا یہ کلام ایک اسم اور ایک فعل سے مرکب ہے، تو اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا. آگے کہا وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدَّمَةِ جب ہم فارغ ہوئے مقدمہ سے، فَلْنَشْرَعْ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ تو چاہیے کہ اب ہم شروع ہوں اقسام ثلاثہ میں، اور اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا اور مددگار ہے. ما بعد کی تمہید ہے کہ مقدمہ سے فارغ ہونے کے بعد اب ہم اقسام ثلاثہ اسم فعل حرف کی بحث میں شروع ہوتے ہیں.